ایک اور سوال ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ کلونائزر تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں فار ایگزامپل مسلمانوں کا پورا عروج رہا ہے تو کیا مسلمان بھی کلونائزر نہیں تھے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. جی بالکل، یہ بالکل آپ صحیح سوال کر رہے ہیں. یہ اس طرح انہوں نے ایز سچ کلونائز نہیں کیا. انہوں نے انہی کے نظام کو آگے بڑھایا، اپنا نیا نظام لے کر نہیں آئے. جیسے جاگیردار تھا، یہ ایک ذمہ داری کی پوسٹ تھی. جاگیردار کے اندر گاؤں تھے، ان کے اندر قصبے تھے، شہر آتے تھے ان کے اندر. تو جاگیردار کے اندر تھے، وہ آگے زمینیں ان کو دے دیتے تھے کہ یہ آپ پکڑیں، ہم آپ سے جنس لیں گے، ہم جنس کے بدلے جنس لیں گے، یعنی کہ زمین کے بدلے جنس لیں گے. انہوں نے آ کر کیا کیا، انہوں نے پیسہ لانچ کر دیا. ہم آپ سے جنس نہیں لیں گے، پیسہ لیں گے. یعنی دیکھیں اب ایک کسان کے لیے کتنا مشکل ہے کہ اپنی ہی زمین ہے اور وہ بھی اس کے نام نہیں ہے، کسی کا مزارہ بن گیا ہے. دونوں میں فرق ہے. تو یہ اقتصادی طور پر انہوں نے ہمیں بہت 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 زیادہ متاثر کیا. پھر محصول چنگیاں بنا دی، ٹیکس ادا کرنا پڑا اپنے ملک میں ہی، اور ان کے لیے بالکل آزادی تھی، یہ اپنے ملک میں لے کے جا رہے تھے. آپ بتائیں کون سا مغلیہ خاندان ہے اس نے اپنے پیچھے والے ملک کو پیسے پہنچائے ہیں، یا اقتصاد پہنچایا، یا اجناس پہنچائی ہیں، یا رقمیں پہنچائی ہیں؟ ہمیں ایک بھی مثال نہیں ملتی ہے. تو اس طرح جو انہوں نے اب نو آبادی کی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ سٹائل لے کر آئے فرانس سے سیکھ کر یہاں پر پہنچے ہیں. سر انہوں نے یہ سارے جو اثرات ہیں مذہب پہ بھی ہوئے بہت زیادہ. مذہب کو تو انہوں نے بنیادی معاملہ بنا کے رکھ دیا. انہوں نے کیا کیا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کوئی شیعہ اٹھ کے ان کے پاس آ رہا ہے، کوئی جناب سنی اٹھ کے ان کے پاس آ رہا ہے. اب یہ ہندوؤں کی بہت زیادہ اقسام ہے، اہل تشیعہ میں بہت زیادہ لوگ اس طرح کے ہیں. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ان کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے. تو انہوں نے تعزیرات ہند ڈیولپ کروائی. انہوں نے منشی جو تھے اس وقت کے، وہ مولانا کی سیٹ پر تھے، ان لوگوں کو بلوایا اور کہا کہ بتائیں جی اب کیا کیا ہے. انہوں نے جس طرح لکھوایا، حالانکہ باقی سب لوگوں کو بلوانا چاہیے تھا جو اس مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، اہل تشیعہ کو، اہل سنت والجماعت کو، اس وقت جو چل رہی تھی دیوبند کو، انہوں نے نہیں بلوایا، وہ لکھوا لیا. اور جو تھے اس وقت کے جو پنڈت تھے ان کو بلوایا، ہندوؤں کا لکھوا لیا. دفعات بنا دی نا، جامد کر دیا کام. تو اجتہاد کا معاملہ تب سے رک گیا. اسی وجہ سے ہمارے درمیان میں شدت ابھی تک بھی وہ چلی آ رہی ہے. یہ بیج انگریز نے بوئے ہوئے ہیں اس میں. یعنی انتہا پسندی میں بنیادی کلیدی کردار ان کا ہے. پریس آنے کی وجہ سے یہ معاملہ جنم لیا کہ نفرت پھیلائی. پہلے لوگ تھے کیا تھے، نوابوں کے ساتھ تھے مولانا حضرات جتنے بھی تھے، ہر ایک نے اپنا اپنا مولانا رکھا تھا. لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے، وہ اپنی مرضی کی بات ان کو سمجھایا کرتے تھے. اب کیا ہوا، گورے کے آنے کے بعد انہوں نے نوابین کے پیسے کو توڑ دیا، ان کے خرچوں کو ختم کر دیا. تو جب وہ بالکل بے روزگار ہو گئے تو اب انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں نے جلسے کرنے شروع کر دیے جس طرح ہمیں نظر آتے ہیں. یہ انہی کی دور کی پیداوار ہے. تو جلسوں میں جناب مولوی صاحب کو پہلے ہی بیان کر دیا جاتا کہ جناب یہ والا معاملہ سنانا ہے، آپ نے نفرت انگیز ہی جملے بولنے ہیں. تو نفرت کے بیج انہوں نے بوئے ہیں. کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، مطلب میں الزام نہیں لگا رہا، یہ باقاعدہ اس طرح ہے. پہلے آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گی اس طرح کی لڑائی جھگڑا مسلمانوں کے درمیان، بلکہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نظر نہیں آئے گی. اسی وجہ سے یہ برصغیر میں سب سے زیادہ ہے باقی مسلمان والے کی وجہ. بالکل یہ ہے. تو اگر یہ تشکیل زدہ ہے، اس کو تشکیل دیا گوروں نے. اسے اسی طرح سے پیچھے لے جائیں گے. جابری نے کہا کہ مسلمانوں کے دور میں کیا مسلمانوں نے بھی کچھ ایسا کیا مذہب کو دوسروں کے لیے؟ اگر کیا ہوتا تو آپ کے سامنے ہوتا. ہندوؤں آپ اورنگزیب کی جو ہے پورا کا پورا جو ان کا سبا تھی اس کو دیکھ لیں، سب سے زیادہ ہندو تھے وہاں پر، سب سے زیادہ ہندو، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی، انہوں نے ٹیکل کرنا تھا. ہمیں ایک بھی مثال نہیں ملتی ہے کہ ہندو مسلم فسادات کی. جب انہوں نے مردم شماری کی ہے، کاؤنٹنگ کی، اتنے مسلم ہیں، اتنے ہندو ہیں، اتنے سکھ ہیں، اتنے آتش پرست ہیں، پھر جو ہے ہمیں شناخت مل گئی. اس شناخت یہاں تک انہوں نے بات نہیں روکی، پھر ذات پات کے نظام کو جاری کر دیا. ذات پات کا سسٹم، سید ہیں جناب، یہ مرزا ہیں، یہ جناب وہ سارا سسٹم ڈیولپ کروایا، انہی کے دور میں ڈیولپ ہوا. پھر اس کو ہوا دی، جناب آپ کون ہیں؟ ظاہر سی بات آپ لکھنا شروع کریں گے فارم کے اوپر، کون ہے جی آپ؟ میں جی فلاں ہوں. کون سی کاسٹ ہے، کون سی گود ہے، اس پر باقاعدہ کام کیا.